تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگے، ان کا گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت بڑھتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں اگر گھر میں آ کر رہنے لگ جائیں بے حد منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانوروں کا بھی بتائیں گے، اور ان تین جانوروں کا بھی جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسرے رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا ہے۔ ترجمہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے اس سنگدلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھ آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑے۔ تاکہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی، جبکہ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایہ مثالوں سے لبریز ہے، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تین جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے۔ اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب یعنی چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت زیادہ منحوس ہوتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر
آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور اس طرح کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو جائیں گی اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، کافر آپ پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالوں کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جائے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے، اور مکڑی کی بد دعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئی تو فوری طور پر ان کو کوشش کرے کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی۔ آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق میں اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکثر گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتا لگا سکتی ہیں، گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے والی ہے، آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر کے آس پاس بس جانا، یہ بہت مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہیں تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے،
تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ جائے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع خال خال ہی میسر آتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر کے آنگن میں صبح کی دھوپ میں یہ ننھے ننھے قدموں سے چلتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیاں مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی ہیں۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس اور ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ گپشتہ بنت قیس جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ گپچہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا، میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں، انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والیوں یا آنے جانے والوں میں سے ایک ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جائے تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے تو وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہیں، ساتوں آسمانوں میں سے کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں بد دعا بھی ساتوں آسمانوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے آگے اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دیں یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آئیں گی، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے اور بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا۔
اس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے نہ صرف کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اسے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔